الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی زندگی محدود رکھی. دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کی زندگی محدود ہے. محدود یعنی قیمتی کی زندگی، بے قیمتی کی زندگی نہیں. 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، پھر اسے فنا ہونا ہے. اور ہمیشہ کی رہنے والی ذات اور صرف اللہ کی ذات، اسے موت نہیں. اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے. ہم اور آپ اور دیگر چیزیں وہ سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اور ہم راتوں دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. پیدا ہوا، دوسرا اس کی موت آ گئی، دنیا سے چل بسا. راتوں دن ہم دیکھتے ہیں. تو دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی زندگی اللہ نے محدود رکھی ہے، ایک حد تک رکھی ہے. اور پیدائش سے لے کر اس کے مرنے کے درمیان میں اسے ایک زندگی دی، ایک موقع دیا. اسے کچھ دن دیے، کچھ راتیں دی. کیوں دی؟ تو عقل مند سوچتا ہے کہ کیوں دی؟ بے عقل نہیں. جو عقل مند ہوگا، ہوشیار ہوگا، وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی کیوں دی. اور جو عقل مند نہیں ہے وہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی. صبح ہوئی، کھایا پیا، دن گزار کر رات ہوئی، سو گیا، پھر صبح ہوئی، پھر اٹھ گیا، پھر رات آئی، پھر سو. بس اس کی زندگی یوں ہی. اب یہ سوچتا ہے کہ بس ایسی ہی زندگی گزار کر دنیا سے چلتا ہے. وہ عقل مند نہیں. عقل مند تو وہ ہے جو سوچتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، آخر کیوں؟ تو پھر اس کیوں کو سوچ کر اس آنے والی ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ تیاریاں شروع کر دیتا ہے. بھائی بے فکری کے ساتھ زندگی کے ایام میں گزارو، موت آئے گی، پھر وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی اور ساری نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا. عقل مند سوچتا ہے. یہی بنیادی وجہ ہے کہ صحابہ جب ان کے پاس کچھ مال آتا، دولت آتی، آسانی کی زندگی آتی، فراوانی ہوتی، شادمانی، خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا، تو وہ شہر تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ یہ سوچتے تھے کہ کبھی ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی میں اپنے نیک اعمال کا بدلہ کھا رہا ہوں اور آخرت میں یوں ہی منہ ڈھکتا رہ جاؤں. وہ سوچتے مال آیا، بھائی مال اللہ نے نہیں دیا، سبھی میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو ادا نہیں کیا جا رہا ہے. مجھے یہاں نہیں چاہیے، مجھے تو آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، مجھے وہاں کی نعمتیں چاہیے، وہاں کی کشادگی چاہیے، وہاں کا آرام و سکون چاہیے، دنیا نہیں. ہاں، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے. ایک ہوش مند انسان کا تقاضا اس کا یہی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے اور سوچ کر کے اپنی زندگی کا ایام گزارتا ہے. لاپرواہی اور بے فکری میں نہیں گزارتا. صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر کے وہ سوچتا ہے کہ بھیا شام تک کوئی ایسی حرکت مجھ سے نہ ہو جائے کہ میرا معبود مجھ سے ناراض ہو جائے. رات ہوتی ہے، بستر پر جانے کی تیاری کرتا ہے تو سوچتا ہے میں ایسے انداز سے سوؤں، ایسے طریقے سے سوؤں کہ میرے معبود کی نافرمانی نہ ہو جائے. فکر کے ساتھ وہ سوچتا ہے کہ کبھی اتنی تاخیر نہ ہو کہ فجر کی نماز ہی جو ہی رہ جائے.
وہ سوچتا ہے فکر کے ساتھ، وہ سوتا ہے فکر کے ساتھ، جاگتا ہے فکر کے ساتھ۔ اسی لیے کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی عقل مندی کی بنیاد پر کہ انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی اس انداز سے گزارتا ہے، اس انداز سے گزارتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے اپنی عقل مندی کی بنیاد پر ایسے کام کر دیے دنیا میں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایسے ایسے کام وہ کر جاتا ہے تاکہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت سنور جائے، میں وہاں پر چلے نہ رہ جاؤں، میرے پاس نیکیوں کے سکے ہونے چاہیے تاکہ وہاں کی نعمتیں میں دے سکوں۔ وہ ایسے کام کر جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اب اس کے اعمال کا دروازہ بند۔ اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں کر سکتا، ذکر و تلاوت نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انقطع عنه عمل، اس کا عمل ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ الا من ثلاث، مگر تین۔ کیا مطلب تین؟ انسان اپنی زندگی میں تین ایسے کام کر جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی ان تین کاموں کی بنیاد پر اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کیا ہے وہ تین؟ صرف مختصراً انہیں تینوں باتوں کو سمجھو۔ تین کیا ہے؟ اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ تین کام ہم بھی کریں۔ ارادہ اور عزم یہ ہونا چاہیے کہ وہ تین کام ہم بھی کریں کہ جن تین کاموں کے کرنے کے بعد ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے رخصت ہونے کے بعد بھی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، مگر وہاں پر عبادتوں کا ثواب ملتا رہے گا اور نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ پورا عزم ہونا چاہیے۔ تین کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ، اس نے اپنی زندگی کی حالت میں کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا۔ صدقہ جاریہ کیا چیز؟ انسان سرسری طور پر کہہ دیتا ہے کہ میں نے یوں کر دیا صدقہ جاریہ ہے، یوں کر دیا صدقہ جاریہ ہے۔ کسی مولانا سے رسیدیں کٹوائیں تو اس کو کس میں لکھوں؟ مولانا صاحب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں صدقہ جاریہ لکھ دو، مگر اللہ کے بندے کو بھی پتہ نہیں کہ صدقہ جاریہ ہے کیا چیز۔ چند مثالیں سمجھو۔ ایک انسان، اس نے کوئی پیڑ لگا دیا، درخت پودا لگا دیا، وہ پودا بڑا جوان ہوا، سایہ دار ہوا۔ اب اس درخت کے سائے میں آ کر کے مسافر آرام حاصل کرتا ہے، اور ایک ہی مسافر نہیں، اور درخت ایک دو روز کے لیے تو نہیں ہے، درخت ہے، پیڑ ہے، مستقل ہے، قائم ہے۔ ایک مسافر گزر رہا ہے، ہارا تھکا مارا ہے اور پیاس اور بھوک کی شدت میں وہ پیاسا ہو رہا ہے، اور آ کر کے اس درخت کے سائے میں وہ آرام حاصل کر رہا ہے، چند گھڑی لیٹ رہا ہے اور پھر اپنا سفر شروع کر رہا ہے۔ اس پیڑ کا لگانا صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا، جب تک وہ پیڑ قائم ہے اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پیڑ کے لگانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ راستہ کہیں کا ٹوٹ رہا ہے، راستہ عام لوگوں کی گزرگاہ ہے، عام لوگ اس سے گزرتے ہیں، لوگوں کو دقتیں ہوتی ہیں، کہیں پانی جمع ہے، سیٹ پڑنے کا اندیشہ ہے، ایک آدمی نے جا کر کے اپنے خرچے سے، اپنے پیسے سے، اپنی رقم کے ذریعہ اس نے اس راستے کی مرمت کروا دی، اب گزرنے والے آسانی سے گزر رہے ہیں۔ صدقۃ جاریہ۔ مگر ہمارا عمل بزرگوں اس کے برعکس ہے۔ ہم راستوں میں کوڑی ڈال سکتے ہیں، راستے میں ایسی حرکت کر سکتے ہیں کہ نالیاں اٹ جائیں، بند ہو جائے، پانی جمع ہو جائے، نمازیوں کو چھینکیں پڑے، پڑتی رہیں۔ ہمارا یہ طرز، گزرنے والے کو تکلیف پہنچتی رہے، ہمارا یہ عمل۔
ہمارے نبی نے کیسی پاکیزہ تعلیم دی اور ہمارا عمل ہو کیا رہا ہے۔ میں بھی آتا ہوں اپنے مقام سے یہاں تک بیچ میں ایسی گزرگاہ ہے، دیکھ کر بڑا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہر انسان یہ عزم کر لے کہ ہمیں صفائی کا خیال کرنا، اور ہر انسان اس کا پختہ ارادہ کر لے کہ ہمیں اپنے نبی کی اس طہارت کی تعلیم کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمیں گندگی نہیں ہونے دینی۔ کیا کہنے صدقۃ جاریہ بزرگوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے ان نیک کاموں کے کرنے پر صدقۃ جاریہ کا اعلان ہے، اس کے خلاف کرو گے تو گناہ بھی جاری گناہ بھی رہے گا۔ جب تک تمہاری اس حرکت سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اور لوگوں کو اذیت پہنچے گی، تو جیسے اس کے نہ کرنے پر یا اس عمل کے کرنے پر ہمیں ثواب مل رہا تھا، اس کے خلاف کرنے پہ ہمیں گناہ بھی ملے گا۔ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری شریعت اسلامیہ کی اعلیٰ تعلیم ہے بزرگوں، اپنے مکان کے سامنے کی ہر چیز صفائی کر دینے میں کیا نقصان، اس سے فائدہ تو ہم ہی اٹھائیں گے۔ صفائی کو حقیقتاً حرمین شریفین میں دیکھی، کیا کہنے جناب، قابل تعریف صفائی، قابل تعریف، دونوں حرم میں بہترین صفائی۔ اس صفائی کی تعریف ہی نہیں کیا، بڑی شاندار صفائی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی صفائی ہمیشہ دے کر کے صفائی کرنے والے تیار ہیں۔ یوں ہی ہم بیٹھ گئے، یوں ہی ہم نے نماز ادا کر لی، یوں ہی ہم چل پھر رہے، نہ ہمارے کپڑے میلے ہو گئے، نہ کوئی داغ دھبا لگ رہا ہے۔ کیا بہترین صفائی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے، ہم کریں گے صدقۃ جاریہ کہ ہم مستحق ہوں گے۔ یہ تو ایک دو مثالیں ہیں، ایک دو مثالیں۔ ایک کھیتی کرنے والا، کاشتکاری کرنے والا، اس نے کاشتکاری کی اور بہترین طریقے سے اس کا کھیت تیار ہو گیا، اس نے دھان لگا دیا، پرندے آ کر کے چگ کر چلے جاتے ہیں، چر کر چلے جاتے ہیں، صدقۃ جاریہ جاریہ مطلب اس پہ تو ثواب مل رہا۔ لیکن کسی کی بکری آ گئی، کسی کا جانور آ گیا، دیکھو کھیت والا کیسی اس جانور کو گالی سناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی نے اگر ایسے کو برا بھلا کہا اور ایسے کو گالی دی جو اس گالی کا مستحق نہیں ہے، تو اس گالی کا وبال گالی دینے والے پہ ہی الٹ کر آتا ہے۔ دے رہا ہے ماں کی گالی، دے رہا ہے بہن کی، ارے کس کی ماں اور بہن کی گالی تو کر رہا ہے بھائی، اس کا وبال، اس کی ساری مصیبت اور گناہ تیرے سر کے اوپر آ رہا ہے۔ کبھی بھی ایسے جانوروں کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ تیرے کھیت کو نقصان پہنچایا، تیری مولی کھا لی، تیرے دھان چگ لیے، تیرے دھان کو نقصان پہنچایا، اللہ سے توقع مانگ، اللہ سے امیدیں رکھ، ہر دانے کے بدلے تجھے نیکیاں ملیں گی اور تیرے اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ صدقۃ جاریہ۔ مرنے والا مر گیا اور ایسا کام کر گیا، راستہ بنوا دیا، پیڑ لگا دیا، کہیں پانی کی ضرورت تھی، پانی کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ اس پانی کو استعمال کریں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ بھی صدقۃ جاریہ، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ایک بات دن سمجھو، راستے کی اور پانی کی بات آئی تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک دو نے یہ مسئلہ معلوم کیا، مولانا میرے پاس سود کی رقم ہے، کیا میں وہ راستہ عام راستہ ہے میں بنوا دوں؟ میرے پاس سود کی رقم ہے، کیا میں پانی کا انتظام کروا دوں؟ نہیں۔ مفتیان کرام اب یہ فتویٰ دیتے ہیں اور یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ اس رقم کو تو صرف اور صرف کسی غریب کو دے دو، اب ثواب کی نیت کر مت لینا، اگر ثواب کی نیت کر لی تو اس پہ گناہ ہوگا۔ اس سود کی رقم کا استعمال اب ایسی جگہوں پر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم چاہے عام راستے میں لگا دیں، ہم چاہے پانی اور نل کا انتظام کر دیں، ہم چاہے اس طریقے سے عام طریقے سے کوئی ایسی گزرگاہ ہے اس کی مرمت کروا دیں، نہیں، اب صرف اس کا استعمال ہوگا غربا مساکین میں، ضرورت مندوں میں، انہیں دے دو اور ثواب کی نیت مت کر دیں۔ بہرحال انسان اپنی زندگی کی حالت میں کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر جاتا، مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، وہاں پر تعمیر میں حصہ لے لیا، فرش کا انتظام کر دیا، لوٹے وضو کرنے کے لیے رکھ دیے، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے وہ چیزیں بنا دی، اپنی صحیح کمائی کی بنیاد پر، صحیح پیسوں کی بنیاد پر ایسی ایسی چیزیں جب تک رہیں گی اور لوگوں کے استعمال میں یہ چیزیں آتی رہیں گی، نام اعمال میں اس کی نیکیاں، اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ عقل مند انسان ایسے کام کر گزرتا ہے، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے کام اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔ ہم ایسے کام کر گزرتے
کے گزر گیا اور دیکھو تو گناہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھے جا رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے. دوسری چیز ہے کہ علم ينتفع به، وہ ایسا علم چھوڑ دیا کہ لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنی آخرت بناتے ہیں. ایسا علم چھوڑ دیا. علم کیسے چھوڑ دیا؟ کتابیں لکھ کر. اس نے دینی کتابیں لکھی، دینی لٹریچر تیار کیے لکھے. اب لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں، دیگر اور کتابیں ہیں، اصلاح کی باتیں ہیں، پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. جیسے ہماری اور آپ کی مسجد میں کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال، کتاب پڑھی جاتی ہے منتخب احادیث، کیسی حدیث حضرت نے اس کے اندر جمع کر رکھی ہے. اللہ خود ہدایت عطا فرمائے. دونوں کتابوں کے اندر. اب ان کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں روحانیت کے اعتبار سے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے. جب تک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے اور جب تک مطالعہ کرنے والے اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے، لکھنے والے کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور بے شمار مسئلے ہوئی کہ دونوں کی دونوں کتابیں پڑھی جائیں. بے شمار مسائل. یہ ہے عقل. اور پہلے اسلاف اور بزرگوں کا معمول تھا. میرے یہاں ایک مولانا تھے، مولانا اسود رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پاک بزرگ تھے، کافی وسیلہ تھے. جب میں شروع فراغت کے بعد وزن سے پہنچا تو دیکھا وہ کیا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی دفتی لی، اور اس دفتی کے اوپر کوئی حدیث لکھ دی. اس دفتی کے اوپر کبھی اس حدیث کی جگہ پر کوئی مسئلہ لکھ دیا. وضو میں سے فرض ہے اور چاروں فرائض لکھ کر کرتا ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ ہے علم ينتفع به. ایسا علم وہ چھوڑ کر دے گیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. عقل مند اسی طریقے سے عقل مندی والا کام کر جاتا ہے. تیسرا عمل ولد صالح يدعو له. تیسرا عمل ولد صالح يدعو له. وہ دنیا سے گیا اور ایسی اولاد چھوڑ گیا کہ وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں رحمت اور دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. نیک اولاد اردو میں فرمایا ولد صالح. یہاں چند باتیں ذہن میں رکھو. اردو میں ولد عالم، ولد حافظ، ولد قارئ نہیں فرمایا. ولد صالح، چاہے وہ عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے قاری ہو، چاہے کچھ بھی نہ ہو، نیک عمل کر رہا ہے، صوم و صلات کا وہ پابند ہے، شریعت کے دائرے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی ولد صالح ہو. امی کے لیے دعا کر رہا، ابو کے لیے دعا کر رہا. ابو اور امی دنیا سے گزر گئے، چلے گئے. ایسی نیک اولاد چھوڑ جائیں گے ہم اور آپ، جو ہمارے گزرنے کے بعد ہمارے حق میں دعائیں خیر کرتی رہے، تو ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، نیکیاں لکھی جاتی رہے گی. لیکن افسوس، سب افسوس کہ آج نیک اولاد کو نیک اولاد بنانے میں ہماری قد و کاوش نہیں رہی، ہماری محنت نہیں رہی، ہماری جد و جہد نہیں رہی. کرتے ہیں بہت سارے اس کے ماں باپ کی کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کا حال اس کے برس سے بزرگوں اس کے خلاف ہے. اولاد ہماری نظروں کے سامنے گناہ والی حرکت کرتی رہتی ہے، لیکن ماں باپ کہہ نہیں سکتے، ایسے مجبور ہوئے پڑے. اور اولاد ایسی کہ اسے دین کا کچھ بھی مسئلہ معلوم نہیں، دین کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں. اور افسوس تو یہ ہے کہ اولاد پڑھی لکھی بھی ہے، ساری تعلیم اس کے اندر موجود ہے، مگر جب دین کی بات آتی ہے. ایک لڑکے سے میں نے پوچھا بتاؤ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ سناؤ کلمہ طیبہ. پتا نہیں، جوان لڑکا. ارے کب سیکھے گا بھائی کلمہ طیبہ؟ جس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہمارا ایمان. کبھی جماعتیں آتی ہیں، صحیح خبریں سناتی ہیں، ہم تھوڑا علاقے میں گئے مولانا، وہاں تو کلمے تک کا پتہ نہیں. حقیقت ہے حقیقت. یہ تو میں نے خود ایک نوجوان کو بلا کر کے اس سے پوچھا بھیا ذرا بتانا کلمہ طیبہ. اس کے بندے خدا کو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے. یہ تو ایک موٹی سی مثال، موٹی سی بات. اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو دین کے عمل سے ہٹ کر کے دنیاوی اعتبار سے نکالے انسان کی جن حرکتوں سے وہ دوچار ہے، اور جن حرکتوں کا وہ متقی
تعلیم ہو رہا ہے جو شریعت اسلامیہ کے تعلیم کے بالکل منافق۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا 22-23 سال کا ہو، بڑا خوبصورت لمبا کروں بیٹھا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر اس کے ہاتھ کے نشانات گھومے ہوئے، پھول، پتیاں اور ایک جگہ اس کا نام۔ تو حقیقتاً وہ دیکھ کر کے میں نے سوچا کہ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ جوان لڑکا یہاں بھی اور یہاں بھی، آج دیکھو آج کل فیشن میں ہے، جن کو دیکھو ہو رہا ہے ایسا۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ تو غیر مسلم، بتاؤ کیسے بات کرتے کرتے پھر بھی میں ہاتھ میں کرنا شروع کیا، تو میں دیکھا یہاں پر لکھا ہے محمد ہونا، مسلمان ہے، یہ تو ہمارا بچہ ایمان والا، اور یہ سارے لوگ کچھ بنا رکھے ہیں۔ یاد رکھنا کسی موقع پر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی لعنت بھیجی ہے اس گھومنے والے پر بھی اور گزارے والے پر، لعنت بھیجی ہے۔ وہ نبی رحمت جو امت کے لیے رات دن رونے اور فکر میں رہنے والے، اور ان کی زبان مقدس سے جب لعنت نکل جائے سوچو اس سے زیادہ محروم القسمت کوئی ہوئی نہیں، اس سے زیادہ محروم القسمت کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب میں نے اس کا نام دیکھا، اسے سمجھایا، میں نے ساری باتیں بتائی، کچھ بھی بتائی بیچارے 22 سال 23 سال کے عمر، ماں باپ نے کیا کیا؟ آج ماں باپ اپنی اولاد کو بیٹھا کر کے سمجھانے کو تیار نہیں، بات نہیں کہہ سکتا کہ آج بیٹھ جا ذرا بتانا نماز کے فرائض کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، کہ رکوع میں کیا کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں کیا پڑھے، ماں باپ پوچھنے کو تیار نہیں اور بتانے کو تیار نہیں۔ ضرورت کے لیے آج اپنی اولاد کو آپ کچھ بھی پڑھاؤ، کسی بھی کام میں لگاؤ، خدا کے واسطے اپنی اولاد کے لیے 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، ورنہ آج کچھ نہ کچھ تو گھر گھر ہے، کچھ نہ کچھ تو معاملہ کنٹرول میں ہے۔ آگے چند سالوں کے بعد ہماری ان اولاد اور نسلوں کا کیا حال ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کفر زوروں پر، ایمان کے لٹیرے زوروں پر ہے، ہمارا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ آج تو بہت غنیمت ہے یہ مدارس اسلامیہ قائم ہے، بہت غنیمت ہے ہماری یہ مراکز قائم ہے، جن کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، ہمارے سر کے اوپر ٹوپیاں بھی، ہمارے چہروں پر داڑیاں بھی ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد ہماری نسلیں کہاں جائیں گی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کے واسطے اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو۔ میں الحمدللہ بیٹھا ہوں، میں ترغیب کے طریقے سے نہیں کہہ رہا ہوں، ترغیباً فخر کے طریقے سے نہیں، میں اپنی اولاد اور بچوں کو لے کر کے عشاء کے بعد بیٹھتا ہوں، میں تبلیغی نصاب پڑھتا ہوں، خود پڑھتا ہوں۔ تعلیم الاسلام پتلی سی کتابیں ہیں، کئی حصے ہیں، میں وہ کتاب پڑھ کر کے سناتا ہوں، بحث کی زیور اس کے اندر بہت سارے مسئلے میں پڑھ کر ان کو سمجھاتا ہوں۔ ایسا عمل کرنا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر ایسی تعلیم کا سلسلہ جاری کرو، اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرو۔ اولاد کہاں جائے گی؟ جب ایسی اولاد جنم لے لے گی اور ایسی اولاد ہوگی، ماں باپ کو امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ اولاد میرے حق میں دعائیں خیر کرے گی۔ وہ اولاد کرے گی کیا؟ چند دنوں تک ہمارے اور آپ کے گزرنے کے بعد جا کر کے ایسا کام ہماری قبر کے پاس کرے گی جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اگر کی بستیاں جلا دے گی۔ ابو مر گئے نا، اگر کی بستی جلا دے، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آگ کی قبیل سے کوئی چیز قبرستان میں لے جانے کی اجازت نہیں۔ جلاتے ہو شوق سے اگر بتیاں، اور جلاتے ہو شب برات کے موقع پہ شوق سے موم بتیاں، ہماری شریعت اس طرح کی چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ بزرگوں کیا مل رہا ہے اس آگ والی چیز کے روشن کرنے سے؟ تیسرے بات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی آگ کے اوپر ایک بات بتاؤ، اور جب یہ بات آتی ہے حدیث میں تو علماء بہت تفصیل گفتگو کرتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ بچوں کو سمجھاتے ہیں، میں خود سمجھاتا ہوں، میں خود پڑھاتا ہوں۔ کون سی بحث؟ ایک دفعہ ایک صحابی کا انتقال ہوا رات کے وقت، اسی وقت ان کی تدفین کی تیاری ہوئی۔ صحابہ کی عمل تھا، میت کو زیادہ دیر تک روک کر رکھنے کا دستور نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو فوراً اس کی تدفین کرو، نماز جنازہ ادا کر کے لے جاؤ، دفناؤ، تاخیر مت کرو۔
نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر بتاؤ، ایک آدمی اس کا انتقال ہو گیا ظہر کے بعد اثر سے پہلے، بلا مبالغہ ہم اس میت کو لے کر پوری رات بیٹھے رہیں گے، صبح ہو کر کے دن بھر بیٹھے رہیں گے، تب کا اعلان بھیا ظہر کے بعد تدفین ہوگی۔ کیوں؟ تھوڑا صاحب آ رہے ہیں، تھوڑا کا انتظار ہے، تھوڑا کا یہ انتظار یاد رکھنا، نبی کے طریقے پر عمل کریں گے اس میت کی نجات کی امید ہے، اور نبی کے خلاف کرنے پہ چاہے کتنی ہی بڑے مولانا صاحب کا انتظار کر لو، نہیں کہا جا سکتا اس کی مغفرت کا سامان ہو سکتا ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بڑے مولانا کا انتقال ہوا تھا تو انہیں فوراً یہ وصیت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری تدفین میں دیر مت کرنا۔ حضرت دور دراز سے لوگ آئیں گے، آپ کو مشہور عالم ہے اور پورے علاقے کے لوگ جڑیں گے اور یہ اور وہ اور مجمع کافی ہوگا، تو برجستہ حضرت نے کہا ہے کہ نہیں، نبی کی تعلیم پر عمل کرنے پر مجھے امید ہے کہ مجھ گنہگار کو اللہ معاف کر دے گا، میری بخشش کر دے گا، لیکن نبی کی تعلیم کے خلاف کرنے میں چاہے کتنی بڑا ثواب مجھے نظر آ رہا ہو، مجھے ڈر ہے کہ کبھی میری پکڑ نہ ہو جائے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے بزرگ کو، تیاری ہو جائے تدفین۔ رات میں صحابی نہیں ہوتا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف لے کے تدفین میں راتوں رات دفنانے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ جب قبر میں ان کو اتارا گیا تو وہاں تذکرہ آتا ہے کہ وہاں چراغ روشن کیا گیا۔ تو اب یہاں پر بحث آتی ہے کہ نبی نے تو آپ کی چیز لے جانے سے منع فرمایا، پھر وہاں پر چراغ کیوں؟ اور بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہوتی ہے اور بہت بحث ہوتی ہے اور بڑی گفتگو کی جاتی ہے، مزیدار گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں ضرورت ہے، یہاں ضرورت ہے، اندھیرا ہے، روشنی کا انتظام کچھ بھی نہیں، میت کی وہاں پر تدفین ہو رہی ہے، کیڑے مکوڑوں کا بھی خطرہ ہے، اس ضرورت کی بنیاد پر روشنی اور چراغ کیا گیا، وہاں پر روشنی کا انتظام کیا گیا۔ لیکن اگر کی بتی کیوں جلا رہے ہو؟ سوچو، اللہ نے عقل دی ہے، ابو اس کے اندر مدفون ہے، دفن کیے گئے ہیں، اس گھڑے کے اندر کون سا اس کا دھواں پہنچ رہا ہے، اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے؟ ایسی چیز نہیں لے جانی چاہیے، نہ اگر کی بتی جلانا، نہ وہاں پر موم بتی سے روشنی کرنا، ہرگز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں الا یہ کہ رات میں کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی اور وہاں پر موذی اور زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ اب یہ تو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس ضرورت کی بنیاد پر ہم روشنی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ تو جب اپنی اولاد کو ایسی دینی تعلیم دیں گے تو اولاد ہمارے ساتھ یدعو لہو کی حقدار و مستحق ہوگی، ہمارے حق میں دعائیں خیر کرے گی۔ لیکن جب اولاد ہی اس سے بے بہرا ہو، اولاد کو جب ان باتوں کا علم نہ ہو تو اولاد کو ایسی حرکتیں کر گزرے۔ دیکھو تدفین کے بعد کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، سب لا علمی کی بنیاد پر۔ اس میت کا چہارم پورا روز ہے، خدا کی پناہ، جب تک ہوگا پھر پٹا کر کے لمبا ہو جائے، مرنے والا مر گیا، جبھی اس سے ضرورت ہو، آپ جبھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ حضور تدفین سے فارغ ہو کر ایک دفعہ آپ نے اعلان کیا، استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل، اے لوگوں اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ابھی ابھی اس سے سوال ہونے والا ہے، فرشتے آئیں گے، ابھی ابھی ہونے والا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اس کے لیے تسبیح کی دعا کرو۔ لیکن آج ہماری جہالت، صد افسوس ہماری جہالت پر، ہم نے کیسے کیسے طریقے گھڑ لیے اور کرنے والے کون؟ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ اس کا تیجا ہے تو اس کا دوجا ہے تو اس کا چہارم ہے تو اس کا 40واں، نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف علم دین کے نہ ہونے کی بنیاد۔ مت کرنا کبھی ایسے پروگرام میں شرکت، بالکل مت کرو، نہ چہارم میں جاؤ، نہ تیجے میں جاؤ، نہ دوجے میں جاؤ۔ ہاں اس کے چیز خیر خواہی اور مرنے والے کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اشارے ثواب کرو، قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا ثواب پہنچاؤ۔ مردے کو ان چیزوں کا فائدہ پہنچتا ہے بزرگوں۔ اگر کی بتی جلاؤ گے کچھ نہیں، موم بتیاں جلاؤ گے کچھ بھی نہیں، پیٹ بھرنے کے انتظامات کرو گے تمہارا پیٹ بھرے گا، مردے کو کچھ بھی نہیں ملتا۔
یہ صرف لا علم کی بنیاد پر ہے، علم دین کے نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اس لیے اپنے اولاد کے لیے تھوڑا سا نکالو، اپنی بیوی کو لے کر کے بیٹھو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو اور ان کی تربیت کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ اولاد یوں ہی کے بہر رہ گئی اور علم دین سے ناواقف رہے گی اور کلمے تک کا اس کو پتہ نہیں ہوا، کل قیامت کے روز یہ اولاد تمہارے اور ہمارے دامن کو پکڑ لے گی کہ اللہ میرے ابو نے مجھے کوئی دین کی بات نہیں بتائی، میرے ابو نے دین کا کوئی مسئلہ نہیں بتایا۔ آپ پڑھو گے کتاب لے کر کے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اولاد کی بھی تربیت ہوگی، بیوی کی بھی تربیت ہوگی، اس کا بھی مزاج بنے گا۔ اگر ایک عورت کا مزاج بن جائے تو وہ عورت پورے گھرانے کو جنت نشا بنا سکتی ہے، اور عورت اگر بہن جاتی ہے، اولاد اس کے تابع ہوتی ہے، اولاد بھی بہن جائے گی، پورا گھرانہ دوزخ بن جائے گا، سکون چھن جائے گا بزرگوں۔ اور آج ایسے بے شمار گھرانے، بے شمار یہ ساری محنت کر رہے ہیں، مدارس اسلامیہ والے محنت کر رہے ہیں، یہ مرکز والے یہ سارے کے سارے یہ محنت کر رہے ہیں، لوگوں ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کو فکر کرو، اس کو جڑو ان کے ساتھ، اس کو وقت تعلق قائم کرو۔ اگر علم نہیں، آپ پڑھاؤ اسے، کچھ بھی پڑھاؤ، کسی بھی کام کے اندر لگا، لیکن دینی مزاج ہونا اشد ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے سارا سکون ہمارے مقدر ہوگا۔ اور پھر ہاں ایسے ہی موقع پر حضور کا یہ ارشاد ثابت ہوتا ہے کہ ولد صالح یدعو له، دنیا سے گزرنے والا گزر گیا لیکن ایسی اولاد چھوڑ کر دے گیا کہ وہ نیک اولاد اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرے۔ اب کو مر جاتے ہیں، اب دیکھو چند روز تک پاویلا میں سے وہ بنا ہوا ہوگا، لیکن چند روزوں کے بعد سب فراموش کر جائیں گے، اپنے اپنے کام میں مشغول ہے۔ کون جانا ابو کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ کوئی نہیں۔ مسجد یہ تو ہوتا ہے کہ قبرستان کو ہم کھڈا بنا لیں، یہ تو ہوتا ہے بکواس کرنے کی جگہ ہم بنا لیتے ہیں، طرح طرح کی گفتگو کے اڈے ہم اسے بنا لیتے ہیں، لیکن وہیں پر مردے مدفون ہیں، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں؟ نہیں جناب، سب ختم۔ لیکن جب دین کے بعد دینی تعلیم و تربیت ہوگی اور دینی ماحول کے تو اس کی پرورش ہوگی، اس کے روح کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ہر موقع پر یاد رکھے گا کہ میرے ابو کو بھی ضرورت ہے، جس طریقے سے آج ہمیں ضرورت ہے لاحق وقت ہے، چلو کیوں نہ ایسا کروں کہ جا کر کے ذرا فاتحہ تو پڑھ لیں۔ اس نوجوان سے کہا کیوں کر دیا بھائی، ساری باتوں سے سمجھا مان لی۔ پھر میں نے پوچھا کہ ایک بات بتا، اس بدوانے میں کتنا خرچہ آیا؟ تو اس نے بتایا 12,000 روپئے۔ وہ سارے گردوارا کھیلے اشارات بنا 12,000 روپئے۔ بھائی دیکھ تو ختم کروا، تیرے ابو سے میں بات کروں گا، اسے ختم کروا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا کہ ختم کروانے میں کیا خرچہ آئے گا؟ 21,000 روپئے۔ سوچو بھائیو، ذرا نتیجے پہ غور کرو، 12,000 اور 21,000 مودی صاحب کتنے ہو گئے؟ اتنی موٹی رقم خرچ کر رہا ہے، کس بنیاد پہ، کس لیے کر رہا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی لعنت کے کلمات دینے کے لیے کر رہا ہے۔ حضور کی زبان مبارک سے لعنت ایسے کر جو بولنے والا ہے اور گدوانے والا ہے، اس لعنت کے اوپر یہ ساری کی ساری رقم اس کی جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے ایسی حرکت سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے، نیک مزاج بنانا چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے ان باتوں کی تیاریاں کر لے اور ان باتوں کو ضرور عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہہ رسول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہاری نہیں لگے